مجھے کہنے لگے اور ہے منظور ان کو میری رسوائی کی بس۔ ایک لفظ ہے لفظ بس، مختلف معنی میں مختلف حیت سے استعمال ہوتا ہے۔ تقریباً 25 سال پہلے غزل کے ایک شاعر نے غزل کے اسٹیج پہ غزل کے مشاعرے میں غزل کا ایک شعر کہا تھا۔ اس کو سن کر شمیم جے پوری نے کہا تھا کہ اب تو دیوانے بھی دیوانہ مجھے کہنے لگے اور ہے منظور ان کو میری رسوائی کی بس۔ الہ آباد کا شاعر کہتا ہے کہ جانب دوزخ فرشتے لے چلے تھے جب مجھے، تو گنبد خضرا سے فوراً یہ صدا آئی کہ بس۔ حیدرآباد کا شاعر کہتا ہے کہ گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمیں پر اتنے شیدائی کی بس۔ ڈاکٹر نعیم اختر مالیگامی کہتے ہیں کہ رضوان نے مجھ سے پوچھا کہ شجرہ دکھائیے، رضوان کہتے ہیں جنت کے داروغہ کو، رضوان نے مجھ سے پوچھا کہ شجرہ دکھائیے، میں نے کہا حضور کی امت کہا کہ بس۔ رضوان نے مجھ سے پوچھا کہ شجرہ دکھائیے، میں نے کہا حضور کی امت کہا کہ بس۔ اب یہ لفظ بس جو ہے، بس کے معنی میں کس طرح جامد برہان پوری نے استعمال کیا ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ شمیم جے پوری کہتے ہیں کہ اب تو دیوانے بھی دیوانہ مجھے کہنے لگے اور ہے منظور ان کو میری رسوائی کی بس۔ الہ آباد کا شاعر کہتا ہے کہ جانب دوزخ فرشتے لے چلے تھے جب مجھے، تو گنبد خضرا سے فوراً یہ صدا آئی کہ بس۔ حیدرآباد کا شاعر کہتا ہے کہ گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمیں پر اتنے شیدائی کی بس۔ ڈاکٹر نعیم اختر مالیگامی کہتے ہیں کہ رضوان نے مجھ سے پوچھا کہ شجرہ دکھائیے، میں نے کہا حضور کی امت کہا کہ بس۔ تو جامد برہان پوری کہتے ہیں کہ مرض یہ آقا نہ ہو تو طیبہ جا سکتے نہیں، مرض یہ آقا نہ ہو تو طیبہ جا سکتے نہیں، دوڑتے رہ جائیں گے ہم اور چلی جائے گی بس۔ مرض یہ آقا نہ ہو تو طیبہ جا سکتے نہیں، دوڑتے رہ جائیں گے ہم اور چلی جائے گی بس، دوڑتے رہ جائیں گے ہم اور چلی جائے گی بس۔ حضرت آ رہے ہیں کیا؟ آ رہے ہیں۔ 5 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگیں گے، آپ لوگ جو ہے تھوڑا بیٹھ جائیں، یہ سارے لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، حضرت آئیں گے یہیں سے، ٹھیک ہے؟ سنیں حضرات، اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی بیماری کو پیدا ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس کے علاج کو نہ پیدا کر دے۔ نہیں سمجھے تو ایسے سمجھیے کہ ڈینگو بعد میں پیدا ہوا، پہلے اس کا علاج پیدا ہوا، ملیریا بعد میں پیدا ہوا، پہلے اس کا علاج پیدا ہوا، ٹائیفائڈ بعد میں پیدا ہوا، پہلے اس کا علاج پیدا ہوا۔ اگر اس طرح سے نہیں سمجھے ہیں تو اس طرح سے سمجھیے کہ حضرت آدم کے زمانے میں جب شیطان کو اپنے علم پر غرور ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو علم کا وہ معجزہ عطا فرمایا کہ دنیا یہ جان لے کہ آدم سے زیادہ علم کسی شیطان یا ابلیس کے پاس نہیں ہے۔ حضرت داؤد کے زمانے میں جب لوگوں کو اپنی طاقت پہ غرور ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ اگر آپ لوہے کو پکڑتے تھے تو وہ موم بتی کی شکل اختیار کر لیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب جنتر منتر چھو منتر کا جادو چلنے لگا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ اگر آپ عصا کو زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہا کی شکل اختیار کر لیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جب نمرود کو اپنی نار پہ غرور ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو نار کو گلنار بنانے کا معجزہ عطا فرمایا۔ کیا سمجھے آپ، اللہ رب العزت اس وقت تک کسی بیماری کو پیدا ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس کے علاج کو نہ پیدا کر دے۔ اسی طرح یزید بھی ایک بیماری کا نام تھا، اللہ رب العزت نے اس کے علاج کے لیے حسین کو پیدا کیا۔ مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں حسینیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہوں، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائبہ ہوں، زمیں زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کوپل کول اچھالے، کلی کلی کو جو کن فکاں ہو، چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشاں بانداز کہکشاں ہوں، درود کی انجمن سجاؤں، دہن میں جبریل کی زباں ہوں، بچھا کے مسند بشارتوں کی، دلوں پہ ادراک مہرباں ہوں۔ میں اپنی سنیے گا، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر سے غسل دے دوں تو انتہا ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ حیا
کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔